السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی ٹھیک ہے، یہ کامن مسٹیک ہے جو ہم کر جاتے ہیں، تو آپ نے غور سے ذرا دیکھنا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑی پیاری دعا ہے یہ۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ 9th کلاس کا سورۃ الانبیاء، ٹھیک ہے، سورۃ الانبیاء ترجمۃ القرآن ہماری بک ہے، اور اس کا ہے سورۃ الانبیاء۔ الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 30 to 35 کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور اس کے جو ضروری تشریح تھی، ٹھیک ہے، وہ ہم نے کر لی ہے۔ تو آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کی طرف جانا ہے۔ اس میں آپ کو 2 دعائیں یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 2 دعائیں جو ہے نا، فرسٹ دعا ہے آپ کے یہ سلیبس کا حصہ ہے، آپ نے انہیں زبانی یاد کرنا ہے، آپ کی بک کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، لا الہ، آپ نے پروننسیشن آپ نے اس کی ٹھیک کرنی ہے، تلفظ تجوید ٹھیک کرنا ہے۔ آپ کو ویسے تو شاید آتی ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ لا الہ، پڑھیں میرے ساتھ، الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ نرم حروف میں سے ہے، تا زال وا بغیر سٹی کے، من الظالمین، اور وا کو موٹا بھی کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو پور کر کے پڑھیں گے، یہ موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ والی جو دعا بڑی پیاری ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ یہ کس نبی نے دعا مانگی تھی، یاد ہے آپ کو؟ کس نے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے، اور کہاں؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اچھا جی، نیکسٹ جو دعا ہے، آپ نے یہ دعائیں یاد کرنی ہیں۔ ربی، را موٹا کریں گے، ربی لا تذرنی، را کو یہاں پور کریں گے اور ذال کو نرم، تذرنی، فرداً، فر نہیں کہنا بیٹا، فرداً، را کو پور کریں گے، ہر وہ را جس سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو، زیر والے کو پور نہیں پڑھیں گے، ذہن میں رکھے گا۔ جیسے یہ ہے فار، زبر آ گیا، ادھر ہے زار، زبر آیا، پیش اگر آئے گا تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہم نے را کو پر کرنا ہے، فرداً، وانت خیر خا موٹا، خیر، را کو موٹا کریں گے، خا حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور خیر، را کو موٹا کریں گے، خیر، لس گول، وارثین، نو سین، سین کی سٹی نہیں، یہ تا ہے، خیر الوارثین۔ اب غور سے سننا، ایک ایک لفظ کو دیکھنا ہے، میری طرف نہیں دیکھیں، فنگر، نظریں آپ کی بک کے اوپر ہونی چاہیے۔ ربی لا تذرنی، ربی را موٹا کر کے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ٹھیک ہے۔
اچھا جی، اس کے بعد ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ. سبحان اللہ. آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ. بچہ ماں جانے لگے کہیں تو بچہ، چھوٹا سا بچہ اسپیشلی، بڑے ہونے تو کیا کرنا ہے، چھوٹا بچہ پیچھے بھاگتا ہے اور ماما میں نے آپ کے ساتھ جانا، ماما میں نے گھر میں نہیں رہنا، اکیلے نہیں رہنا، مجھے ڈر لگتا ہے. کرتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے نا، آپ کے چھوٹے بہن بھائی کرتے ہوں گے، آپ بھی چھوٹے ہوتے ایسے ہی کرتے آئے ہوں گے. ٹھیک ہے. ربی لا تذرنی فردا. اے اللہ میں، یعنی اے اللہ یا اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے اکیلا نہ چھوڑ. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے. یہ کس نے دعا مانگی تھی؟ حضرت جی آتا ہے نا، حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی. کب؟ جب ان کے پاس اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے. آپ نے سورۃ مریم کے سٹارٹ میں آپ نے پڑھا ہے، یہ بڑی خوبصورت یہ دعا ہے. یہ بے اولاد لوگوں کو اسپیشلی پڑھنی چاہیے. اور ہم سارے ہی گناہ گار ہیں. کل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا بچہ گنہگار ہے، سب گنہگار ہیں، آل ٹو آل گنہگار ہے. سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور بہترین دعا ہے اپنے آپ کو گنہگار پیش کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے، معافی لینے کے لیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے. ان دونوں دعاؤں کو زندگی کا حصہ بنا لیں. جی اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس ہیں ذخیرہ الفاظ. الحمدللہ 100% یقین ہے جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. ادھر لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ، یہاں ہمیں کھپنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی ہمیں آ چکے ہیں نا. ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا. تمیدا، کہ وہ ہلنے نہ لگے. معرضون، منہ موڑے ہوئے ہیں. الخلد، ہمیشہ رہنا. یمسکو، وہ روکے ہوئے یا وہی روکے ہوئے ہے. ناسکوہ، جس پر وہ چلنے والے ہیں. رتقن، ملے ہوئے. رواسی، پہاڑ. سقف، چھت. یسبحون، تیر رہے ہیں. فتنہ، آزمائش. منسکا، عبادت کا طریقہ. ٹھیک ہے. اور جو آپ کی بک کے اندر مشقی سوال ہے، ٹھیک ہے، آج ہم یہ کریں گے. مشقی سوال کیا ہے؟ درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے. اور یہ بڑا ایزی سا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہوتا ہے جس کو یاد ہو. ٹھیک ہے. سورۃ الانبیاء کو قرار دیا گیا ہے. اب آپ فنگر ٹپس پہ آگئی کیونکہ آپ نے سورۃ الانبیاء کا تعارف بھی پڑھا، مضامین بھی پڑھے، علمی اور عملی نکات بھی پڑھے. جس نے وہ بڑے غور سے سنے ہیں، پڑھے ہیں، آپ بلیو کریں کہ یہ ایکسرسائز فنگر ٹپس پہ آ گئی، اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ قیمتی اثاثہ ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سراپا رحمت ہیں. سراپا رحمت ہیں. سرپا رحمت ہے، یعنی سراپا رحمت ہے. اس کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ الانبیاء میں. سورۃ الانبیاء. اچھا آپ نے نا چاروں کو نہیں یاد کرنا، ذہن میں رکھے گا. جب بھی آپ کسی بھی بک کا MCQs یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، پہلے تو آپ اس کو، کہانی کو، سٹوری کو، پوری جہاں سے آپ کو ملنے وہ اچھی طرح سے سمجھیں. ٹھیک ہے. پڑھیں، غور سے پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہوتا. پھر بھی اگر کچھ یاد نہیں ہو رہا نا تو آپ نے 4 آپشن یا 3 آپشن کو یاد نہیں کرنا، نہ ان کو دیکھنا ہے. جو اس کی اصل آپشن ہے اس کو بار بار آپ نے اس کو دیکھنا، اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. باقیوں کو آپ نے چیک ہی نہیں کرنا. جب آپ سورۃ الانبیاء کو قرار دیا گیا ہے قیمتی اثاثہ، بس اتنا سا آپ نے اس طرح سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو سورۃ الانبیاء کے مطابق جو بات معلوم نہ ہو وہ پوچھ لینی چاہیے. کس سے؟ اہل علم سے پوچھنا چاہیے. ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے اللہ تعالیٰ کو. آپ جو بھی کام کریں ذہن میں رکھیں کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. چغلی کر لی، غیبت کر لی، جھوٹ بول لیا، ادھر ادھر کی مار لی، دوسرے کا دل دکھا دیا، دوسرے کو پریشان کر لیا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو تنگ کر لیا، کسی کے بیگ سے چیزیں ادھر سے کر کے اپنے بیگ میں ڈال لی اور کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کو جواب دینا ہے. آپ کا جو صبح سے لے کے شام تک کا جو ٹائم ہے نا، اس کا بھی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے.
ایون کہ ہماری جتنی بھی زندگی ہوتی ہے ایک ایک لمحے کا، اور حدیث میں آتا ہے جس سے چھان بین کی گئی نا، جس سے چھان بین کی گئی حساب کے بارے میں، تو وہ عذاب دیا گیا. اسی لیے اللہ کی رحمت کا ہمیشہ سوال کیا کرے. تو اس لیے ہمیں ہر بات کا جب پتہ ہے کہ جواب دینا ہے، امی کو بھی جواب دینا ہے. امی ایک مسئولہ ہے گھر کی، پورے بچوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے اس سے. شوہر جو ہے نا بیوی کا، وہ پورے گھر کا سرپرست ہے، باپ سرپرست ہے، اس سے بھی اس کی مسئولیت کے بارے میں پوچھا جانا ہے. کلاس ٹیچر ایک سرپرست ہے، مسئول ہے، پوچھا جانا ہے اس سے. جس کو اللہ نے جو عہدہ دیا ہے، وہ ٹیچر کا ہے، وہ والد کا ہے، وہ والدہ کا ہے، وہ بڑے بھائیوں سے بھی پوچھا جانا ہے، بڑی بہنوں سے بھی پوچھا جانا ہے. جو لوگ آپ کے انڈر میں ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ فیکٹری میں ہیں، آپ شاپ پر ہیں، آپ کسی ادارے کے اندر ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ کو جو بھی عہدہ دیا گیا ہے، آپ کو اس کے بارے میں اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ کو جواب دہی ہونی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اس لیے ہر لمحہ یاد کرنا ہے، ہر لمحہ ذہن میں رکھنا ہے میں نے اللہ کو جواب دینا. اور آپ قدم اٹھائیں گے اللہ کو جواب دینا ہے. میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، میں نے دیکھا کہیں لکھا ہوا کسی کے گھر میں اللہ دیکھ رہا ہے. رائٹ نظر پڑی تو اللہ دیکھ رہا ہے، لیفٹ نظر پڑی تو اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر نظر پڑی تو اللہ دیکھ رہا ہے. دل کو اتنا اچھا لگا، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت وہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے. کس نے اپنے گھر میں لکھا؟ میں نے کہا تھا اپنے گھروں میں لکھ کے ڈسپلے کر دیجیے گا. کسے کیے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کو اثر ہی نہیں بات کا ہوا. اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑی ذات ہے جس کا نام آپ نے لکھ کے لگا دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ غلطیاں بہت کم کریں، آپ بہت کچھ سوچ کے بولیں گے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اب مجھے کل میں نے آپ سے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. اس کے بعد ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے. جو مشکل آ جائے، جو تکلیف آ جائے، جو تنگی آ جائے، جو پریشانی آ جائے، اللہ کو پکارنا ہے. جی یہ تھا ہماری جو بک کے اندر جو مشقی سوالات ہیں نا، یہ وہ ہیں. کل ہم انشاءاللہ جو مختصر سوالات یعنی کہ جو مزید ہماری صورت سے بن سکتے ہیں وہ ہم اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ. جی اب صورت مختصر جواب دیجئے. سورۃ الانبیاء کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ خلاصہ سنا ہوا سب نے؟ ہاں، سورۃ الانبیاء میں پچھلے انبیاء کرام کی نبوت کا حوالہ دے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے یا اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا. جی کلیئر؟ سورۃ الانبیاء کی ایک فضیلت تحریر کریں، ٹھیک ہے؟ سورۃ الانبیاء کا شمار ان صورتوں میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم یعنی بڑا پرانا مال اور قیمتی اثاثہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ حوالہ ہے صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن کا. اور نیکسٹ ہے سورۃ الانبیاء کا خلاصہ لکھیں. سورۃ الانبیاء کا خلاصہ لکھیں. کہاں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی سورۃ الانبیاء کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں سورۃ الانبیاء کے اندر، اس میں توحید پر دلائل دیے گئے ہیں، مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، قرآن کا بطور معجزہ، اور یعنی اس طرح سے یہ ساری چیزیں آپ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا اس کے خلاصے کے اندر کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگر کہا جائے کہ سورۃ الانبیاء کے مضامین لکھیں تو وہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے جی. اور آپ نے جس کو نہیں آتا یا جس نے نہیں دیکھا وہ سورۃ الانبیاء کے مضامین، سورۃ الانبیاء کا تعارف اور سورۃ الانبیاء کے علمی اور عملی نکات کو سنیں اور پڑھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ میں نے کوشچن کیسے سولو کرنا ہے. انڈرسٹینڈ؟ سورۃ الانبیاء کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں. اب آپ 2 تحریر کوئی سے دیکھیے، شارٹ کوشچن آ سکتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے؟ 2 آپ نے ٹرائی کرنا ہے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، کیونکہ ہم نا یہ ایک ترجمۃ القرآن یہ کتاب پیپر کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، صرف ہم نے اس کا پیپر نہیں دینا، ہم نے یہ پیپر جو آپ نے 9th کلاس کا جو پیپر دینا ہے نا، یہ بورڈ میں جا کے دینا ہے. ریئلٹی میں اصل میں ہم نے اللہ کو پیپر دینا ہے.
ٹھیک ہے، اصل میں ہم نے اللہ کو پیپر دینا، یہ ہماری ساری زندگی جو ہے نا یہ امتحان ہے۔ سورۃ الملک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ موت و حیات کا جو سلسلہ بنایا وہ اس لیے بنایا تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے نیک اعمال کون کر کے آتا ہے۔ اور واحد کتاب ہے، میرا بھی دعویٰ ہے، جتنے بھی دنیا میں علماء کرام ہیں ان کا بھی یہ دعویٰ ہوگا، ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ یہ واحد کتاب قرآن مجید اور سیرت رسول واحد یہ ایسا ہے جس سے آپ کی، میری، ہمارے بچوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیاں چینج ہو سکتی ہیں۔ واحد یہ کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت کی ضرورت پڑے گی، اور سیرت اکیلی نہیں سمجھ آئے گی جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ پاک پیغمبر کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن ہی سارا تو اخلاق ہے میرے نبی کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے علمی اور عملی نکات پیپر کے لیے یاد نہیں کرنے کہ بچے 2 3 یاد کر لیں، کچے کوئی سے بھی 2 یاد کر لیتے، نہیں، آپ نے عمل کے لیے، ہمارا مقصد یہ عملی زندگی ہے، ان سب کو بار بار دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ انتمیدہ، ناسکو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی آج بھی ہم نے پیچھے ریوائز کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دی گئی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیے۔ اب یہ والی ترجمے لکھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہماری جو آیت نمبر 30 to 35 جو ہم نے 2 دن پہلے کی ہیں، یہ یاد کرنے کے لیے آپ کو ان کا ترجمہ، لفظی ترجمہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ دی گئی ہیں، یعنی جو ویڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں اس میں ہے آیت نمبر 30 to 33 ایک الگ سے لیکچر ہے، اور 33 to 35 تک ایک الگ ہے۔ تو وہ جب سمجھ آئیں گی یہ والی، یہاں سے یہ کوشچن جب آپ کے سولو ہوں گے، جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے، اس کو سنیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ یہ وہی ہیں ساری ادھر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے سورۃ الانبیاء پر ایک مفصل مضمون لکھنا ہے، سورۃ الانبیاء پر ایک مفصل مضمون کے لیے بھی ہم نے آپ کو ویڈیو نمبر 2 ہے، یعنی لیسن نمبر 2 سورۃ الانبیاء کا، جو سورۃ الانبیاء کے مضامین ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کوشچن کا حل وہاں ہے، جو کہ آپ بڑا بہترین طریقے سے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں جی۔ اس کے بعد ہے دی گئی سرگرمیاں ہیں پیچھے، یہ برائے طلبہ ہے، طلبہ ہوتا ہے، تو یہ طلبہ کے لیے ہیں، آپ سب کے لیے ہیں۔ اب آپ نے یہ سرگرمیاں کیسے کرنی ہیں؟ قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات، تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا پیارے بچوں، میں بار بار آپ سے کہتی ہوں یہ قرآن عمل کے لیے ہے، اس کو جس نیت سے پڑھو گے آپ کی وہ نیت حل ہو جانی ہے، آپ کو وہ مل جانا ہے، شفا کے لیے پڑھو، رزق کے لیے پڑھو، برکت کے لیے پڑھو، عمل کے لیے، لیکن ہم نے اس کو عمل کے لیے پڑھنا ہے۔ اور یہ سارے واقعات جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا مقصد ہماری نصیحت ہے، ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے کہ پہلے لوگوں نے کیا کیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے انبیاء کے لوگوں نے کیا کام کیے، کیا برائیاں کی تو ان پر عذاب آیا، کہیں وہ ہم پر تو ہمارے اندر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے انبیاء کرام کے واقعات سے زندگی گزارنے کے جو آداب معلوم ہوں، جیسے اولاد نہیں تھی، ادھر ادھر قبروں، حجروں، شجروں کے چکر لگانے سے بہتر ہے اللہ کے در پہ تہجد کا ٹائم ہو، آپ اللہ کے در پہ وضو کر کے بیٹھ جائیے اور کیا سچے دل سے پڑھیے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی، تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقہ ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں اپناتے، جو اصل ہے نا اس کو نہیں دیکھتے، کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے فلانے بابے سے دم کروایا، تم اس کے پاس چلے جاؤ، فلانا مولوی تویز دیتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، فلانا یہ کرتا ہے، فلانا وہ کرتا ہے، یہ سارے ٹائم ویسٹ کرنے کا طریقہ کار ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان ضائع کرنے والی بات ہے۔ جب قرآن نے ایک صاف سیدھی بات بتا دی ہے کہ نبی فلان نبی کو ضرورت پڑی اولاد کی تو اس نے یہ پڑھا جی، اور فلاں کو ضرورت پڑی تو اس نے یہ مانگا، مصیبت میں پھنسے یونس علیہ السلام تو انہوں نے یہ مانگا، تو پھر اللہ نے وہ سارے طریقہ کار تو ہمیں بتا دیے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ساری مشکلات، یہ سارے پرابلمس تمہارے ساتھ بھی
پیش آ سکتے ہیں، تمہیں بھی ان چیزوں کا فیس کرنا پڑ سکتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے، وہ آداب سکھائے جا رہے ہیں، اب ہم نے ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہے سورۃ الانبیاء میں موجود انبیاء کرام کی دعاؤں کا ترجمے کے ساتھ ایک اپنے چارٹ بنا کر لانا ہے، لا سکتے ہیں، صدقہ جاریہ جہاں جہاں ڈسپلے ہوگا لوگ پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، اور آپ کو ثواب، آپ اپنی کلاسز میں لگائیے، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں کہ مہنگا سا کام ہے؟ نہیں، بہت خوبصورت کام ہے، بڑا اچھا کام ہے یہ صدقہ جاریہ، جب تک لگا رہے گا، لوگ پڑھیں گے، آتے جاتا کسی کی نظر پڑے گی، ثواب ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ نے پڑھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رحمت و شفقت کے کوئی سے 3 واقعات آپ نے پڑھنے ہیں جی۔ 3 واقعات کے لیے جو ہے نا، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ کتابیں پڑھ لیں گے، بڑے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 واقعات جو ہیں، فرسٹ تو جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے یہ سنا ہوا ہے، صرف آپ کو میں نے ریمائنڈ کروانا ہے، طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے طائف میں جب گئے تھے، مکہ سے دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے طائف کے لوگوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف گئے، تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو سننے کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ طائف کے گنڈے، بدماش اور طائف کے جو شریر قسم کے لوگ تھے، انہوں نے وہ پیچھے لگا دی۔ کتنا حوصلہ ہوگا؟ یہ ہے فرمایا میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ استاد کو دیکھے آگے سے کیا ملا، گنڈے بدماش لگا کے، سوٹے ڈنڈے ہاتھ میں پکڑا کے، پتھر ہاتھ میں دے کے پیچھے لگا دیا کہ اس کو سانس نہیں لینے دینا جب تک یہ دور نہ یہاں سے نکل جائے۔ اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، واقعہ پڑھا ہے، لہو لہان ہو گئے، ہاں اب یاد آ رہا ہے سب کو، کہ پاؤں کے اندر اتنا خون چلا گیا کہ پاؤں کے اندر جم گیا اور پاؤں سے جوتا اتارنا مشکل ہو گیا، سنا ہے یہ؟ اب کیا ہوا؟ یہ تھے استاد، آج کے استادوں کی اتنی تکالیف ہوتی ہیں؟ کوئی تھوڑی سی بچہ سم ٹائم یعنی نان سینس سی حرکت ہے جو کل بھی کسی نے کی تھی، نان سینس سی حرکت کوئی کل کر لیتا ہے نا، تو استاد آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جی آپ کون ہوتے ہیں ایسے کرنے والے؟ میں نے تمہیں پڑھانا نہیں ہے، میری کلاس سے باہر نکل جاؤ، میں آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ استاد کا کتنا حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ استاد ہے، پیچھے لگائے گئے لڑکے، اور وہ جہاں مارتے گئے جب تک، اور جہاں بیٹھنے سانس لینے کے لیے وہاں سے وہ اٹھا دیتے جی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافی دور چلے گئے تو لڑکوں نے جان چھوڑ دی، لہو لہان ہو کے، ساتھ ایک صحابی زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے، اور پریشان ہو کے بیٹھ گئے، بھوک پیاس اور اس کے بعد جو مار پڑی وہ، اور لہو لہان وہ، کبھی امیجن کریں کہ کیا کیفیت ہوگی اس استاد کی، اور یہ استاد نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے۔ فرشتہ آ گیا، آپ کا حکم ہو، آپ کی اجازت ہو تو 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کے رکھ دیا جائے، فرمایا نہیں، میں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ہی ایمان لے آئیں گی، یہ نہیں، امید رکھی نا، امید پہ دنیا قائم، یہ نہیں تو اور صحیح، ان کے اندر سے ان کی نسلیں صحیح۔ اور 8 سال کے بعد تاریخ گواہ ہے، 8 سال کے بعد سارا طائف مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ، رحمت بن گئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رحمت کا اثر دیکھیے 8 سال کے بعد ہوا۔ اور ہم ادھر نیکی کرتے ہیں، کہتے ہیں ادھر سے ہمیں ثمر مل جائے، ایسا نہیں ہے، فوری آپ کو ہر چیز ملنے والی نہیں ہے، وہاں آپ کو انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے جی۔ دوسرا واقعہ، حضرت طفیل دوسی، یعنی حضرت طفیل بن عمر دوسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ یہ کون سا طفیل دوسی ہے؟ یہاں کچھ یادیں سی آ گئی ہیں، جب یہ مکہ میں آیا تھا، یہ سردار تھا طفیل دوس قبیلے کا،
تو یہ مکہ میں آ رہا تھا، راستے میں تھا، کفار کو پتہ چلا کہ طفیل دوسی آ رہا ہے، انہوں نے کیا کیا، آگے بڑھ کے راستہ روک کے کہا کہ ہمارے مکہ کے اندر، ہمارے شہر کے اندر ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کی بات نہ سننا، وہ جو اس کی بات سنتا ہے اس پہ جادو ہو جاتا ہے، وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اچھا کیا کروں پھر، روئی کے چھوٹی چھوٹی وہ گولیاں سی بنا کے کانوں کے اندر رکھ لو، ٹھیک ہے، اور نہ اس کی بات سنائی، آواز سنائی دے گی، نہ تجھ پہ جادو ہوگا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ لو جی اس نے بھی کر لیا۔ اب وہ جب ادھر ادھر پھر رہا تھا، مکہ میں گیا، طواف کر رہا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک بندہ ہے کچھ پڑھ رہا ہے، بڑا شکل و صورت کا بھی انتہائی خوبصورت اور نفیس ترین، سبحان اللہ، شکل و صورت کا بھی، لباس کا بھی، وضاقتہ کا بھی نفیس ترین خوبصورت، پرسنالٹی کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتی ہوں اپنی پرسنالٹی کو بنائیں، پرسنالٹی پہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ اور ادھر سے جو آواز ہے وہ بھی اتنی خوبصورت آواز، اثر کرنے والی آواز ہے۔ آج ہم بہت سے قراء کا سے تلاوت سنتے ہیں تو کئی بار لوگ رو بھی رہے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، یعنی کہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ ریئلٹی میں ہر چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، کتنی خوبصورت، ہم رو بھی رہے ہوتے ہیں، فرشتے بن کے بیٹھ جاتے کہ نہیں غلطی تو ہم نے کبھی کرنی نہیں، بس ہم اسی محفل کے ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اتنا اثر کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس نبی پر قرآن اترا، صدقے جائیں قربان جائیں، وہ نبی کی آواز خود کتنی پیاری ہوگی، ان کی آواز کتنی خوبصورت ہوگی۔ طفیل دوسی نے اپنے دل میں کہا کہ طفیل تو کملا تھوڑے، پاگل تھوڑے ہو جس کو سمجھ نہیں ہے، سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، عقل مند ہو، دانشور ہو، سنو تو صحیح ہے بندہ کہتا کیا ہے۔ کانوں سے وہ نکال کے پھینکی گولیاں، کیا اسے بولتے ہیں، روئی کی جو کانوں میں ڈالے ہوئے تھے، باہر نکالے پھینکے اور آواز پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر کی طرف چل پڑے، وہ بھی پیچھے 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 پیچھے، راستے میں روک کے کہا کدھر جا رہے ہیں، اپنا تو بنا لیا، سبحان اللہ، اب مجھے کلمہ پڑھائیں، مسلمان کر لیجیے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اپنے علاقے میں جاؤں، اب کچھ دین سیکھا، کچھ سمجھا، ہم نے بھی تو سیکھا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آیت بلیغوا عنی ولو آیا، ایک حدیث ایک آیت تم تک پہنچے تو اس پہ آگے پہنچا دو، ہم نے بھی ایسا کیا، کر رہے ہیں پاک پیغمبر کی اس بات پر عمل۔ طفیل دوسی میں ابھی اسلام، ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، طفیل دوسی ابھی ادھر سے اسلام لایا اور ادھر سے ساتھ ہی کہتا ہے کہ جی تھوڑا سا اسلام سیکھا، اور کہتا ہے مجھے بھی بتائیں، میں جا کے پیچھے لوگوں کو بتاؤں، چلا گیا۔ اور کیا ہوا، جب اسلام لے کر یعنی وہاں پہنچا تو واپس آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی، یعنی پہ تبلیغ کرنے گیا اپنے علاقے میں، تو واپس آیا کچھ ٹائم کے بعد، کہتا اللہ کے نبی دوست قبیلہ ہلاک ہو گیا، دوست قبیلہ ہلاک ہو گیا، دوست قبیلہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور اطاعت سے انکار کر دیا، میری بات نہیں مانی لوگوں نے۔ اصل میں میری بات کا اسے دکھ نہیں تھا، اسے دکھ تھا کہ جو اسلام کی دعوت لے کر گیا ہوں وہ نہیں مانی۔ لوگوں نے خیال کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر قبیلہ دوست کے لیے بد دعا کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی، سبحان اللہ، اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور ان کو دائرہ اسلام میں لا، سبحان اللہ۔ ایک ٹائم آیا قبیلہ دوست بھی اسلام میں آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرا واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ 3 واقعات کوئی سے آپ نے دیکھنے ہیں، تو یاد ہو گیا یہ کہ بھول جائیں گے، انشاءاللہ زندگی میں نہیں بھولیں گے جی۔ تیسرا واقعہ یہ بھی بڑا اچھا سا ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی تھی اس سے ایمان والوں کے دل بھی دکھتے ہیں۔ غزوہ احد کا ٹائم تھا، پہلے غزوہ بدر ہوئی تھی اور دوسری غزوہ احد ہوئی تھی، اور غزوہ احد جو تھا نا، یہ پہلے جنگ بدر کا جو پہلے غزوہ ہو چکا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے یہ کیا تھا، 1 سال بعد ہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوہ میں دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، کچھ کمیاں تھیں صحابہ کرام کے اندر جو رہ گئی تھیں، کچھ یوں کہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان سکے وہ، اور مال غنیمت میں پڑ گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 بندوں کو درے پر کھڑا کیا تھا کہ تم نے جب ہمیں فتح ہو بھی جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا جب تک تمہیں میں اجازت نہ دوں،
لیکن جب دیکھا سارے فتح کے خوشی منانے شروع ہو گئے ہیں اور خوش ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ بس اب ضرورت ختم ہو گئی ہے، کفار بھاگ گیا، دشمن بھاگ گیا، اب ہمیں جانا چاہیے۔ اور کوئی صحابی پیچھے سے آوازیں دیتے رہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ، رسول اللہ کی اجازت آنا ضروری ہے۔ اور بہت سے صحابہ پھر ادھر سے یہ کافر جو تھا اپنا پانسا پلٹ کر، یعنی دوسری سائڈ سے راستہ بدل کر یعنی بڑی ہوشیاری اور چلاکی کے ساتھ ادھر درے کی طرف سے آگے جدھر سے خطرہ تھا، اور آ کے پھر حملہ کر دیا۔ اس پہ مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے تھے۔ غزوہ بدر میں 70 قتل ہوئے تھے کافروں کے، اور یہاں وہی بدلہ پورا ہو گیا، شہید ہو گئے۔ بہت نقصان ہوا، مالی بھی جانی بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں دان مبارک شہید ہوئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خون سے تر ہو گیا، دان مبارک شہید ہو گئے، خون سے تر ہو گیا، اور ہم نا جب ہمارے ذات کے ساتھ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو ہم پھر معافی نہیں دیتے۔ میں ہم کی بات کر رہی ہوں، آپ کی نہیں کر رہی۔ ہماری اپنی ذات کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو نے پہلے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، آج تو نے مجھے تکلیف دی، میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، لہٰذا اب معافی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نا ایک کسی جنگ میں شاید میں نے پڑھا کہ کافر نے نا تھوک پھینک دی، حضرت علی اوپر تھے اور وہ کافر نیچے تھا، اس نے تھوک پھینکا جیسے نفرت کرتے ہوئے، تکلیف دینے کے لیے اسے تھوک پھینکا، حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا۔ فرمانے لگے کہ میں پہلے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، اگر میں نے تجھے مار دیا اب ہوگا میری ذات کے لیے، چھوڑ دی۔ تھوک پھینکا تو زیادہ غصہ آ گیا نا، چھوڑ دیا۔ اور ادھر دیکھیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جو تکلیف ہوئی وہ تو ہوئی، لیکن ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو تکلیف ہوئی، دندان مبارک شہید ہو کے۔ اب کیا ہوا، آپ نے ان کے لیے بددعا نہیں کی بلکہ دعا کی۔ کیا فرمایا کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا، یہ مجھے نہیں جانتے۔ لو جی، یہ تھی ہمارا آج کا لیسن۔ تو اب آپ نے ان کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، سننا ہے، یاد کرنا ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یاد پڑھنے سے اتنا نہیں آتا جتنا آپ کو بڑے اچھے طریقے سے غور سے اگر آپ سن لیتے ہو تو جتنا نالج آپ کو آ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، جس کے پاس واٹس ایپ موبائل ہے آپ اس کو سننے کی کوشش کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔